صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ترجمہ کنز العرفان، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ما لهم بذلك من علم، انہیں در حقیقت اس کا کچھ علم ہی نہیں۔ ان ہم الا یخرصون، وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، فرشتوں کی عبادت کرنے والے کفار نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر فرشتوں کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا، اور جب عذاب نہیں آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے لازم آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے تمام جرموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نظریے کی تکذیب کرتے ہوئے فرماتا ہے انہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا کا کچھ علم ہی نہیں، اور وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا میں بہت فرق ہے۔ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی ہو اور ہر چیز کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ کفر اور گناہ سے راضی ہو۔ لہذا کفر اور گناہ کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ان اعمال سے راضی ہے یا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کفر اور گناہوں میں مصروف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے سعادت اور بدبختی دونوں کے راستے واضح فرما دیے ہیں، اور اسے محض مجبور اور بے بس نہیں بنایا، بلکہ ان راستوں میں سے کسی ایک راستے پر چلنے کا اسے اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا کیا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان، یعنی کیا فرشتوں کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھنے والوں کو ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور اس میں غیر خدا کی عبادت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جسے وہ آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ عرب شریف میں قرآن کریم کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ آئی، اور کسی کتاب الہی میں کفر کی اجازت ہو سکتی بھی نہیں۔ یہ باطل ہے، اور ان لوگوں کے پاس اس کے سوا بھی کوئی حجت نہیں ہے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی ان کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کی ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں باپ داداؤں کے رسم و رواج کی پابندی کرنا بدترین جرم ہے۔ جیسے آج کل بعض مسلمان شادی بیاہ یا مرگ کے موقع پر ناجائز رسومات صرف اپنے پرانے باپ داداؤں کی پیروی میں مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، ترجمہ کنز العرفان، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، نبی نے فرمایا کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ قالوا انا بما ارسلتم به كافرون، انہوں نے کہا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل نہ دے سکنا صرف آپ کی قوم کے کفار کا ہی خاصہ نہیں، بلکہ ہم نے آپ سے پہلے جب کسی شہر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال مالداروں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی اندھے بن کر پیروی کرنا کفار کا پرانا مرض ہے، اور انہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ خود سیدھی راہ پر ہو۔ چنانچہ جب کسی نبی سے فرمایا گیا کہ اپنی قوم کے کفار سے کہیں، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلو گے اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے اس بات کے جواب میں کہا، جس دین کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اگرچہ تمہارا دین حق و ثواب ہو، مگر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے والے نہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب یہ اپنے شرک پر ڈٹے رہے تو ہم نے رسولوں کے نام ماننے والوں اور انہیں جھٹلانے والوں سے بدلہ لیا، تو اے کافروں تم دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ خوشحال اور مالدار کفار کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثرت، دنیا کی رنگینیوں اور عیش و عشرت کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وقعت اور ان کی بات کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دولت مندوں کی عزت کرتے ہیں اور عبادت گزاروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان آیات پر تو عمل کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، لیکن خواہشات کے خلاف آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں محنت کے بغیر حاصل ہو جائے، اور وہ ان کی تقدیر اور ان کے حصے کا رزق ہے، جبکہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال کے وبال سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔